کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے۔ اس ہستی کا ذکر کرنا، خراج تحسین پیش کرنا، اس ہستی کی زندگی کے مختلف گوشوں پر، پہلوؤں پر گفتگو کرنا، دوسروں کو بتانا، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ اور میلاد کوئی الگ چیز نہیں ہے، یعنی اس ہستی کو وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی یسیر۔ دیکھیں 1400 سال کی تاریخ میں یہ جو مسئلہ ہے، اس کے اوپر سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کے اندر مختلف دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور نئی سے نئی کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ سینکڑوں کتابیں میری نظر سے گزری ہیں۔ ہم نے میلاد شریف کے موضوعات کے اوپر 35-40 سال ورک کیا ہے، ماہنامہ الملنگیہ کے ذریعے یہ پیغام گھر گھر پہنچایا ہے۔ تو دلائل پیش کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں اس 63 سالہ زندگی کے مختلف پہلو، حضور کی گھریلو زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، آپ ایک اچھے شہری بن کر آپ نے شریفانہ زندگی گزاری ہے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ بحیثیت باپ حضور نے کیسے زندگی گزاری، بحیثیت سسر، بحیثیت تاجر، بحیثیت حکمران، بحیثیت جج، بحیثیت کمانڈر، حضور کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ بحیثیت ایک عبادت گزار، پیغمبرانہ ان کی جو صفات ہیں، غار حرا کا دور ہے، پھر حضور نے جو طب نبوی کا ہمیں وہ طریقہ سکھایا ہے نیچرل لائف کے لیے، کہ اپنی زندگی کو اگر صحت مند رکھنا ہے، وہ جو اصول بتائے ہیں وہ بھی بتانے چاہیے تاکہ پیر صاحب سے، شاہ صاحب کے سامنے بہت سے سوالات رکھے، لیکن میں ان کی شخصیت سے اس وجہ سے متاثر ہوں کہ انہوں نے اپنے ماتھے پر ایک بھی بل نہیں آنے دیا۔ سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے پوڈ کاسٹ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع امت کے اندر صدیوں سے زیر بحث ہے۔ وہ موضوع میلاد النبی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جید علمی شخصیت اور علم و بصیرت کے علم بردار، سجادہ نشین، پیر خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب۔ ہم اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور اس علمی شخصیت سے ان تمام سوال جو آپ کے اور میرے بلکہ اس امت کے ہر مسلمان کے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قبلہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ دوسری دفعہ ہمارے پاس اس پوڈ کاسٹ کے اندر تشریف لائے، یہ ہمارے لیے باعث تکریم ہے۔ بہت شکریہ آپ کی محبت کہ آپ نے دوبارہ یاد فرمایا۔ بارک اللہ۔ جی پھر سوال و جواب کی اس نشست اور اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں، اور جو ہمارا پہلا سوال جو ہے، جو میرا نہیں بلکہ اس پوری امت کا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی کی اصل بنیاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد الہی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی پسندیدہ چیز، اللہ اور فرشتوں کا جو وظیفہ ہے وہ قرآن مجید میں آ گیا، درود و سلام۔ میلاد پاک جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب نہیں، حضور سے پہلی جو امتیں تھی وہ بھی اپنے نبی کے پیدا ہونے کی خوشی مناتی تھی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ خوشی مناتے ہیں عیسائی لوگ۔ یہ حضور سے 500-600 سال پہلے مبعوث ہوئے ہیں اللہ کے نبی۔ تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن
یہ مستند احادیث کے اندر ہے، مسلم شریف کی بھی روایت ہے کہ ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے، تو اس دن آپ یعنی خود جو ہے وہ اپنی پیدائش کا میلاد مناتے تھے۔ یہ حضور کا طریقہ رہا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، اور حضور کا میلاد جو ہے اس کی بہت سی روایات ہیں، صحابہ نے بھی منایا ہے، اور اسی طرح 1400 سال سے امت اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتی آ رہی ہے۔ مختلف انداز ہیں، مقصد یہی ہے کہ ارشاد الہی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، چرچے کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ تو امت مسلمہ کے نزدیک، محمدیہ امت کے نزدیک اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس امت کو نصیب ہوئی۔ تو اس نعمت کی خوشی میں تمام مسلمان 1450 سال سے اسی طریقے سے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ محترم قبلہ، میرا اس پر بلکہ بہت سے لوگوں کا اس پر اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو روزہ رکھتے تھے پیر والے دن کا اور جمعرات کا، اس میں جو آپ نے عرض کیا ہے کہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن بہت سے لوگوں کا اس پر اختلاف ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے دن کے ساتھ منسوب تو کرتے تھے، لیکن پھر صحابہ کو اس چیز کا کیوں نہیں کہا گیا کہ آپ اس کو خوشیاں منائیں یا اس بات کو لے کر چلیں؟ قرآن و حدیث کے اندر جس طرح آپ نے ایک قرآن پاک کی آیت وہ آپ نے بتائی ہے، وہ عرض کی ہے، اور اس میں جو بات نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کی تفسیر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی کی میلاد منایا جائے یا ان کی آمد پر خوشی منائی جائے؟ کیا اس بات کی اس میں مکمل دلیل موجود ہے؟ لفظ ہے نعمت کا، جی، کہ نعمت کا شکر ادا کرو، تو نعمت جو ہے وہ حضور کی ذات سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں ہے، بے شک ساری نعمتیں اسی کے صدقے ملی ہے، بے شک۔ لولاک لما خلقت الافلاق ارشاد الہی ہے کہ اے نبی، اے محبوب، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا۔ تو کائنات ہی اگر ملی ہے تو جس کے صدقے ملی ہے تو ان کی جو ہے وہ خوشی، اچھا خوشی کا جو تصور ہے ایک تو ہوگی صرف ان کی آمد کی خوشی، دیکھنا یہ ہے وہ ہستی دنیا میں تشریف لائے تو کیا دے کر گئے ہمیں، وہ تعلیم دے کر گئے، قرآن دے کر گئے، احادیث مبارکہ ہے، ایک پورا نظام، ایک سلیبس آف لائف وہ امت کو عطا فرما کر گئے ہیں۔ تو اس پر امت جو ہے وہ خوشیاں مناتی ہے کہ جہالت کے اندھیروں سے نکالنے والی ذات جو روشنیوں کی طرف، نورانیت کی طرف لے کر گئی ہے، تو ان کی ہستی کے اوپر غور و فکر کرنا، ان کی تعلیمات بتانا، ان کی زندگی، ان کے اسوہ حسنہ، ان کی سیرت طیبہ، انہوں نے جس طرح دنیا میں زندگی گزاری، ارشاد الہی ہے نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا۔ تو اس ہستی کا جس کو اسوہ حسنہ رول ماڈل کے طور پر قرآن نے بیان کیا ہے، اس ہستی کا ذکر کرنا، خراج تحسین پیش کرنا، اس ہستی کی زندگی کے مختلف گوشوں پر، پہلوؤں پر گفتگو کرنا، دوسروں کو بتانا، اسی کو میلاد کہتے ہیں، اور میلاد کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یعنی اس ہستی کو وہ دانائے سب الختم رسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی یسین، جیسے علامہ اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ وہ ہستی جو ہے ان کی ذات کو محور بنانا ہے، ان کی تعریف کرنا ہے، ان کی مختلف جو تعلیمات ہیں، ان کا انداز حیات، اس کو بیان کرنا تاکہ امت بھی اس پہ عمل کر سکے۔ محترم قبلہ، میرا یہاں پر ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے، اللہ نے کہا کہ یہ بہترین اسوہ ہے، لیکن اس میں جو آپ کا پہلے ایک نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ بہت سے پہلی امتیں اپنے نبیوں کی جو میلاد یا ان کی جو پیدائش پہ خوشی مناتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر کیا صحابہ کو اس چیز کا حکم دیا؟ دیکھیں 1400 سال کی تاریخ میں یہ جو مسئلہ ہے اس کے اوپر سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئی،
قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے اندر مختلف دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور نئی سے نئی کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ سینکڑوں کتابیں میری نظر سے گزری ہیں۔ ہم نے میلاد شریف کے موضوعات کے اوپر 35-40 سال ورک کیا ہے، ماہنامہ الملنگیہ کے ذریعے یہ پیغام گھر گھر پہنچایا ہے۔ تو دلائل پیش کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ امت کا ایک گروہ جو کروڑوں میں ہے وہ میلاد کے حق میں ہے۔ دوسری طرف جو ہے امت محمدیہ کا دوسرا گروہ وہ بھی کروڑوں میں ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی اس کو رد کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ یہ ہے، انداز اپنا اپنا ہے۔ اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ حضور کی جو سیرت طیبہ ہے اسے دنیا میں عام کرنا چاہیے۔ اس میں انداز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کتابیں شائع کر دینی چاہیے، رسول پاک کے سیرت کے اوپر جو ہے تقاریر کرنی چاہیے اور صدقہ خیرات کر دینا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضور کی شان جو ہے وہ زبان سے بھی بیان ہونی چاہیے، اشعار سے بھی ہونی چاہیے، اس کو جو ہے کتابی شکل میں بھی تحریر، تقریر، ہر انداز سے حضور کا ذکر جو ہے وہ عام ہونا چاہیے۔ کیونکہ وہ ہستی جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جب اللہ بلند کر رہا ہے ذکر تو ہم نے بھی تو اللہ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے نا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے جو ہستی رحمت ہے، اس کی رحمت کی حقیقت دنیا کو بتانا جو ہے یہ ہمارے اوپر لازم ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو آپ نے عرض کیا ہے کہ اس امت کے اندر ایک سائیڈ پر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کا اس پر اختلاف ہے، اور بہت سے لوگوں کا اس پر اختلاف نہیں بلکہ وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ اب کچھ علماء کا اس میں کچھ یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، مگر اس میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے اس بات پر کوئی غور کیا، یا اس کے متعلق اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا، یا بعد کے دور کے اندر یہ رسمی یا رواج یا پھر یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے؟ اس میں کیا اختلافات یا کیا معاملات ہیں؟ آپ اس میں کیا روشنی ڈالیے گا؟ شکریہ۔ وہ جیسے ہم ایک روایت سنتے ہیں نا کہ آپ کے چچا ابو لہب نے اپنی جو کنیز تھی اس کو آزاد کیا اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں، تو جس انگلی کے ساتھ ان کو آزاد کیا تھا تو وہ بعد میں دیکھا لوگوں نے کہ ان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور اسی انگلی سے ان کو وہ ایک مٹھاس پہنچتی ہے، ان کو مشروب ملتا ہے، تو اس سے ان کو راحت پہنچتی ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو یہ کہ میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس کو کنیز کو آزاد کیا تھا۔ تو حضور کی جو آمد کی خوشی ہے، دیکھیں بچوں کی خوشیوں پر لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے، سالگرہ کرتے ہیں، اس کے لیے تو ہم کوئی قرآن و حدیث کے جواز نہیں مانگتے۔ ہم لاکھوں روپے اپنی مرضی سے خوش کرنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بیوی بچوں کو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنی ذاتی خوشیوں پر اتنا کچھ کر دیتے ہیں، شادیوں پر کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں۔ تو جس ہستی کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، اس کی خوشی کے لیے ہمیں جواز تلاش کرنا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے تمام مسلمانوں کو کہ یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم جتنا بھی کر سکیں وہ کم ہے، لیکن آداب کے دائرے کے اندر رہتے ہیں۔ بالکل بالکل بہترین۔ محترم قبلہ، اب جو میلاد منائے جاتے ہیں یہ زیادہ تر میلاد یا جلوس جو ہے وہ رات کے وقت میں ہوتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ رات میں بات چیت اور مجالس سے بچو۔ مگر آج کیا اس میں امت اس چیز کے برعکس نہیں چل رہی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، رات کو فضول جاگنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ قیام اللیل نبیوں نے، پیغمبروں نے، ولیوں نے سب نے راتوں کو عبادتیں کی ہیں، اللہ کا ذکر و فکر میں وقت گزارا ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، مراقبات، مکاشفات، یہ ساری تاریخ اسلامی بھری پڑی ہے۔ راتوں کو ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب جو ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنا جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کاملہ تھی۔ تو جب ہم رات کو کرتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دن کے ٹائم لوگ مصروف ہوتے ہیں، دنیاوی مصروفیات میں اتنا وقت نہیں ہوتا۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت جو ہے وہ کھلا ٹائم مل جاتا ہے، تو اس میں لوگ بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو جب اللہ رات کو فرشتوں کے ساتھ درود و سلام پڑھ رہا ہے تو ہمیں کیا حرج ہے؟ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ صرف دن کو تو درود نہیں نہ پڑھتا، قرآن پاک میں آیا میں اور میرے فرشتے ملائکہ ہم رسول پاک پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو وہاں وقت کا نہیں ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ محترم قبلہ، یہ جو آپ نے نقطہ بیان کیا ہے، میرے خیال میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یا اللہ کے نبی نے جو اس بات کا حکم دیا ہے کہ قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد، اتنی اس کی فضیلت ہے، بے شک اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن جو اب موجودہ مجالس ہیں، جو موجودہ اب رسمیں بنا دی گئی ہیں، اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان دونوں کے اندر ان دونوں کو ملایا جا رہا ہے، یا پھر ان دونوں میں مختلف پہلو کیا ہونے چاہیے، اور امت کو آپ کیا درس دیتے ہیں؟ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر کام ہونا چاہیے، اس کے اندر آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، باوضو ہوں، سر ڈھانپ کر ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر جو ہیں وہ محفل کی جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں بیانات ہوں، حضور کی سیرت بیان ہو، اس کو سب سنیں اور پھر اپنی زندگی میں عمل کرنے کا جذبہ لے کر اٹھے کہ ہم نے کل سے حضور کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اصل اس کا مقصد تو یہی ہے نا۔ بالکل۔ باقی جو ہیں یہ نعت خوانیاں، شور شرابے اور پوری رات جو ہے وہ پیسوں کی نمائش، صرف یہ رہ جاتا ہے نعت خوانیوں کے اندر، ہم دیکھتے ہیں صرف پیسہ لٹانے کے علاوہ اور کوئی کام نظر نہیں آتا۔ یہ بات جو ہے یہ واقعی ہی اصلاح طلب ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے ہم سب کو کہ لوگ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں اس کو ہمیں آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کیونکہ مقصد ہے پیغام دینا، اللہ کی مخلوق تک مسلمانوں کو عمل کی طرف لانا ہے نا۔ تو عمل کے لیے ہم حضور کی سیرت، ان کا اسوہ حسنہ بیان کریں گے تو کسی کو سمجھ آئے گی نا کہ حضور نے زندگی کیسے گزاری۔ بہت محترم قبلہ آپ نے بجا فرمایا ہے، اس امت کو اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میلاد منانا چاہیے تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سالہ زندگی ہے، اس 63 سالہ زندگی کے مختلف پہلو، حضور کی گھریلو زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، آپ ایک اچھے شہری بن کر آپ نے شریفانہ زندگی گزاری ہے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ بحیثیت باپ حضور نے کیسے زندگی گزاری، بحیثیت سسر، بحیثیت تاجر، بحیثیت ایک حکمران، بحیثیت جج، بحیثیت کمانڈر، حضور کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ بحیثیت ایک عبادت گزار، پیغمبرانہ ان کی جو صفات ہیں، غار حرا کا دور ہے، پھر حضور نے جو طب نبوی کا ہمیں وہ طریقہ سکھایا ہے نیچرل لائف کے لیے کہ اپنی زندگی کو اگر صحت مند رکھنا ہے، وہ جو اصول بتائے ہیں وہ بھی بتانے چاہیے، تاکہ ہم جو ان نیچرل چیزیں ہیں، نقصان دہ آرٹیفیشل، ان چیزوں سے دور ہٹ کر قدرتی اصولوں کی طرف آئیں۔ اسی طرح حضور کا بچوں کے ساتھ محبت کا جو برتاؤ ہے، اس کے بھی پہلو ہیں۔ خواتین کو آپ درس دیا کرتے تھے، یہ بھی ہے کہ لیڈیز کے اندر پریچنگ اور ٹیچنگ یہ بھی ضروری ہے۔ اس طرح حضور کی زندگی جو ہے وہ قدم قدم پر جو ہے وہ ایک انسانیت کے لیے مینارہ نور ہے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، درود و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور حضور کے طرز عمل کو، حضور نے کبھی زندگی میں گالی نہیں نکالی، امت کو بتانا چاہیے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبھی غصہ نہیں کیا، غصہ اسلام میں حرام ہے۔ حضور نے کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، اس سے بچنا چاہیے۔ حضور نے کبھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی۔ یہ سارے وہ پہلو ہیں جو حضور 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، یہی تو سمجھانے آئے تھے، یہی تو نقطہ ہے کہ اندر کا جو انسان ہے، اس کے اندر جو نفس اور شیطان ہے، اس کو قابو کیسے کرنا ہے، اندر کی خباثتوں کو کیسے دور کرنا ہے، حسد، بغض، کینہ، نفاق، غرور، تکبر، منافقت، چغل خوری، تیری میری، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، یہی تو ختم کروانے آئے تھے۔ یہ بتانا ضروری ہے۔ محبتیں بانٹنی ہیں، نفرتیں مٹانی ہیں اور محبتیں پھیلانی ہیں۔ یقین جانے میں آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سوال میں کسی عام مولوی کے سامنے رکھتا تو ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ اختلاف میں آ جاتا اور وہ اپنے ماتھے پر ایک بل ڈال کر ہو سکتا ہے کہ سننے والوں کو لڑ پڑتا، بالکل لڑ پڑتا۔ تو لیکن علمی شخصیت اور علم والے کا بات کرنے کا انداز اور اس کے اندر جو اللہ نے حلم اور علم دیا ہے،
علم تو بے شک ہے، لیکن حلم آج کے دور کے اندر اس کی بہت کمی ہے۔ میں نے پیر صاحب سے، شاہ صاحب کے سامنے بہت سے سوالات رکھے، لیکن میں ان کی شخصیت سے اس وجہ سے متاثر ہوں کہ انہوں نے اپنے ماتھے پر ایک بھی بل نہیں آنے دیا۔ الحمدللہ، شکریہ، بس یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بزرگوں کا فیض ہے۔ شاہ صاحب، آپ نے جو فرمایا ہے اتنا احسن ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ان الفاظ کو سونے کے پانی سے ایک بہترین انداز سے لکھوا کرنا مساجد کے اندر آویزہ بھی کرنا چاہیے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل اس کا مقصد ہے کیا۔ شاہ صاحب، میرا ایک سوال یہ بھی ہے، بلکہ میرا نہیں، یہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں امت مسلمہ میں موجود ہیں جن کا یہ سوال ہے کہ یہ دن، اس دن تو اللہ کے نبی 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی وفات کا دن بھی ہے، مگر ہم اس دن خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ اس میں امت کا اختلاف ہے، بہت سے علماء، بہت سے ایسے لوگ علم والوں کا اس میں اختلاف ہے کہ اس دن خوشیاں منانی چاہیے یا پھر غم منانا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، اصل انداز اور اصل جو صحابہ نے کیا وہ کیا تھا؟ جی، یہ اس بات پہ ساری امت متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے یہ ماہ ربیع الاول شریف میں، اس سے کسی کا اختلاف نہیں۔ تاریخ کا اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے، کہتے ہیں 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ ربیع الاول شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف، تو اسی لیے ربیع الاول پورا جو ہے وہ حضور کے میلاد کا، حضور کی یادوں کا مہینہ تو ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ اب بات رہی یہ کہ وفات، تو وفات جو ہے اس پر غم کیسے ہم منائیں؟ بالکل جیسے پاکستان کے بانی ہیں، ایک قائد اعظم کی وفات کا دن ہوتا ہے 11 ستمبر کو، تو وہ کیسے منائی جاتی ہے وفات؟ یہی ہوتی ہے نا کہ ان کی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، ان کا کردار بتایا جاتا ہے، ان کی تعلیمات بتائی جاتی ہیں، یہی ہے نا۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال کا دن آتا ہے 21 اپریل کو، ان کی وفات کا کیسے منایا جاتا ہے؟ ان کی زندگی، ان کی خدمات، ان کی محنت، ان کا علم، انہوں نے جو کچھ کیا امت کے لیے یا قوم کے لیے وہ بتایا جائے، اس کو منظر عام پہ لایا جائے۔ تو وفات کا دن ہو یا ولادت کا دن ہو، دونوں ہی صورتوں میں اسی شخصیت کی جو تعلیمات ہے اسی کو منظر عام پر رہا۔ تو وفات کے دن بھی اگر ہو، گھر میں جیسے لوگ اپنے والدین کا دن مناتے ہیں، برسی مناتے ہیں، ختم مناتے ہیں، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ نیاز بناتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں، اور قرآن پاک پڑھاتے ہیں، یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہی کچھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ سب سے اعلیٰ اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسروں کو کھانا کھلانا۔ کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور فرمائیں گے نماز، کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور کہیں گے تلاوت قرآن۔ آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دوسروں کو کھانا کھلانا، یہ سب سے اعلیٰ اسلام۔ تو یہ ہی جو اعلیٰ اسلام ہے ہمیں اولیاء کرام بزرگان دین کے پاس نظر آتا ہے۔ ان کی خانقاہوں میں، آستانوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر اللہ کی مخلوق کی خدمت، لنگر شریف ہر کسی کے لیے حاضر ہے۔ وہ نہیں پوچھتے تیرا مسلک کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا فرقہ کیا ہے، ہر کسی کے لیے لنگر حاضر ہے، اور بغیر کسی لالچ اور طمع، وہ صرف چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اب جو آپ فرما رہے ہیں اور جو موجودہ دور کے اندر رسمی انداز اپنائے جا رہے ہیں، اس میں بہت فرق ہے۔ صحابہ نے، یہ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی، ان کی جو حالت تھی وہ تاریخ نے لکھا ہے کہ نڈھال اتنے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لیا نیام میں سے اور کہا کہ فرمایا کہ جو شخص یہ بات کہے گا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو آج اتنی زیادہ اللہ کے نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت ہے، سب غم میں نڈھال تھے، مگر آج شاہ صاحب امت کیا کر رہی ہے؟ آپ کیا درس دیں گے؟ ایک ایسا درس جو زندگی کے اندر انسان، ہر شخص، ہر مسلمان اس کو اپنائے۔
हाँ, उसमें यही है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी मुबारक है वो यही है कि तेरे किरदार पर दुश्मन भी उंगली कर नहीं सकता, तेरी गुफ्तार तो कुरान ही कुरान है साथी। हाँ, यही दर्स है कि अगर हजूर की वफात का दिन भी हम समझ लें तो बस यही बात को समझना चाहिए कि ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। जिस दीन ने गैरों के दिल आके मिलाए, जिस दीन ने गैरों के दिल आके मिलाए, उस दीन में खुद भाई से अब भाई जुदा है। ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है। तो मोहब्बतों का पैगाम हमें देना चाहिए। हजूर की ज़िंदगी जो है वो देखिए, हजूर की ज़िंदगी जो है वफात का दिन जो होता है, हमारे तरीक़त और तसव्वुफ़ की दुनिया में औलिया कराम के जो उर्स मनाए जाते हैं ये यौम वफात पर मनाए जाते हैं, यौम विसाल पर मनाया जाता है, ये विलादत पर नहीं होता। तो उस दिन शादी, उर्स का मतलब है शादी, खुशी मनाना। खुशी किस बात की कि वो अल्लाह के रास्ते में उस मिशन में कामयाब व कामरान होकर अल्लाह की बारगाह में लौटे, तो ये उस दिन खुशी मनाई जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, के दीन अब मुकम्मल हो गया। तो इस बात की भी हमें खुशी है, हजूर जिस काम के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे अहसन अंदाज में वो तकमील को पहुंचा कर आप दुनिया से अल्लाह की बारगाह में तशरीफ लें। तो अब हमें चाहिए कि उस पैगाम को अपनी जिंदगियों में अप्लाई करें। शाह साहब, आपने बजा फरमाया कि दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन मेरा नहीं, इधर बहुत सी उम्मत के मुसलमानों का इस बात पे इख्तलाफ है और वो ये राय रखते हैं कि अगर दीन मुकम्मल हो गया है, अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, अहले बैत, इनकी ज़िंदगी के अंदर रबीउल अव्वल 12 मरतबा आया, लेकिन क्या उन्होंने ये तरीका जो आज अपनाया जा रहा है इसको अपनाया? तरीका उन्होंने अपनाया वो यही था कि हजूर की जिंदगी को, उनके हयात मुबारक को उन्होंने अपना लाह अमल बना लिया, उसके ऊपर अमल पैरा हो। उनका किरदार, उनकी गुफ्तार, उनके शब व रोज़, कारोबार के अंदाज, हर काम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पेश नज़र है। बस इसी को हमने मद्देनजर रखना है कि हमने जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और कर रही है उम्मत। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, मुफक्किरीन, स्कॉलर सारे अपना अपना काम कर रहे हैं और सिर्फ ये है कि इख्तलाफात को ज़्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। फिरका बंदियाँ जो हैं ये थोड़े फरोई इख्तलाफात हैं, असूल पर किसी का कोई झगड़ा नहीं। सारी उम्मत इस बात में मुत्तफिक है कि 5 नमाजें एक दिन में होती है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। जुमा जो है उस पर सारे मानते हैं। सारी उम्मत इस बात पे कायल है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही रोज़े रखने चाहिए और 20 रोज़े सारे रखते हैं। और सारी उम्मत ये मानती है कि खाना काबा की तरफ मुंह करके इबादत करनी चाहिए। ये असूल है, असूलों पर कोई इख्तलाफ नहीं। फरूआत पर है तो फरूआत पर एक घर के अंदर इख्तलाफ हो जाते हैं। एक घर के 8 अफराद हैं तो 8 सोचें हो जाती हैं, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा यही है कि अफ़हाम व तफ़हीम से, मोहब्बत के साथ उनको हल। बारक अल्लाह फ़ी, बहुत शुक्रिया बारक अल्लाह। मैंने इस पॉडकास्ट से, बल्कि मैंने नहीं, मेरे नाज़रीन ने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा, बल्कि ऐसे इख्तलाफात और ऐसी राय जो वो अपने जहनों के अंदर लेकर और ख़ुद को एक इख्तलाफी शख्सियत बना रहे थे और उम्मत के अंदर तज़ाद और फसाद की इन मामलात को हवा दे रहे थे, वो तमाम इख्तलाफात इस पॉडकास्ट से इंशाअल्लाह हल होंगे। और इसी से इजाज़त दीजिए अपने मेहमान ख्वाजा इजहारुल हक मसूद शाह साहिब को और अपने इस मेज़बान अब्दुल रहमान को। फ़ी अमानिल्लाह।